الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کو، پوری امت اسلامیہ کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ آج ہمارے یہاں پہلا روزہ ہے اور مشرقی ممالک میں پہلی تراویح ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو رمضان کا آغاز ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا قرآن کریم سے گہرا تعلق ہے، اور اتنا گہرا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو تعارف کرایا ہے وہ قرآن کے حوالے سے کرایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اس لیے روزہ رکھنے کے علاوہ اگر ایک مسلمان کا قرآن کریم سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اس مہینے میں، اور نہ صرف یہ کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے بلکہ اس کا کچھ وقت قرآن کریم کو سمجھنے میں بھی صرف ہوتا ہے، لگتا ہے، تو پھر اس سے بہتر طریقے سے رمضان نہیں گزارا جا سکتا۔ پچھلے سال بھی ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر آدھے پون گھنٹے کے لیے تفسیر ہو، اور الحمدللہ یہ سلسلہ تقریباً پورے رمضان چلا تھا، اور اس سال بھی یہی ارادہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ منتخب آیتوں کی تفسیر ہو، خصوصاً ان آیات کی کہ جن کو حافظ صاحب نے مسجد میں تراویح میں پڑھا ہے، جہاں جن لوگوں کو تراویح کی توفیق ہو رہی ہے۔ بہت سے علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں پر تراویح نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن بہرحال قرآن کی تلاوت تو جاری ہے ہی۔ میرے نزدیک تفسیر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ میں ان باتوں پر زیادہ توجہ دیتا ہوں کہ جن سے ایک عام مسلمان کے عقیدے کا تعلق ہوتا ہے، خصوصاً وہ آیات کے جو بہت سے لوگ اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو ان آیات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا جو اسلام مخالفین ہیں وہ قرآن کریم کی ان آیات پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن کے ان کانسیپٹس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور قرآن کا کوئی کانسیپٹ دراصل اسلام کا بنیادی کانسیپٹ ہے۔ تو اگر ایسے کانسیپٹس مسلمانوں کو کلیئر نہ ہو تو پھر وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آسانی کے ساتھ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے بنیادی جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ تفسیر میں ان چیزوں کے اوپر توجہ دیتا ہوں، اور ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ اس سال بھی انہی موضوعات کو چھیڑا جائے کہ جو انسان کے یا اسلام کے بنیادی کانسیپٹس ہیں، تاکہ وہ موضوعات ہر مسلمان کے کلیئر ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آج جو چونکہ پہلا دن ہے، تو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اہم بات آج کے دن یہ ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی پہلی سورت کی ہم تفسیر سمجھ لیں، کہ قرآن کریم کی جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، وہ ہم سے کیا کہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ جو ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اگر اس کے معنی ہمیں کلیئر نہ ہو تو پھر بقیہ قرآن کریم کی تفسیر کیسے ہم سمجھیں گے، اور قرآن کریم کا کیا جو دوسری صورتیں ہیں ان کا کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، وہ ہم کیسے سمجھ لیں گے۔ تو اس لیے پہلے سورہ فاتحہ کو لے لیا جائے۔ لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ اگرچہ مختصر سورت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی تفسیر کرنا ایک سیشن میں کم سے کم میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آج اور کل دونوں دنوں کی کے سیشنز ملا کر سورہ فاتحہ کی تفسیر کو مختصر طریقے سے مکمل کر دیا جائے۔ پوری تفسیر تو تب بھی نہیں ہوتی، لیکن جتنی کتنی بنیادی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آ جائیں گی۔ تو 3-4 آیتوں کی تفسیر آج ہو جائے، اور 3-4 آیتوں کی بقی آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ کل، اور اس طریقے سے کم از کم سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورت قرآن کریم تو بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین
अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, के शुरू है अल्लाह के नाम से जो सबसे मेहरबान, जो सब पर मेहरबान और बहुत मेहरबान। तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमान अर्रहीम जो सब पर मेहरबान है, अर्रहीम बहुत मेहरबान है। मालिकी यौमिद्दीन जो रोजे जजा का मालिक है, जो कयामत के दिन का मालिक है। आगे बढ़ने से पहले मैंने जैसे अभी कहा था कि मैं आमतौर से उन बातों को जिक्र करता चलता हूं कि जिनके ऊपर कुरान के हवाले से कुछ लोगों ने एतराज किया है। तो एक मशहूर एतराज बिस्मिल्लाह के ऊपर किया जाता है, तो सबसे पहले उसी को ले लेते हैं। वो एतराज ये किया जाता है कि अगर ये कुरान अल्लाह का कलाम है तो फिर कुछ इस तरीके से शुरू होना चाहिए था कि ये कलाम शुरू है इंसान की हिदायत के लिए, लेकिन शुरू इस तरीके से हो रहा है कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। तो अगर ये अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह खुद ये क्यों कह रहा है कि शुरू करता हूं अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के नाम से? ये तो इसका मतलब हुआ बंदे का कलाम है, चूंकि बंदा कह रहा है कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। ये एक एतराज है मशहूर। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि किसी चीज के मशहूर होने का मतलब ये नहीं है कि वो दुरुस्त हो। बहुत सी चीजें बहुत मशहूर हो जाती हैं लेकिन वो यानी उनका अकल से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये एतराज उसी तरीके का है कि जो कुरान करीम को समझते नहीं बल्कि सिर्फ एक आयत को लेकर उसको टारगेट करेंगे कुरान करीम को, तो ऐसे ही लोगों के दिमाग में इस तरह के उल्टे सीधे वाहियात किस्म के एतराजात आते हैं। तो आप किसी गैर मुस्लिम से और खुसूसन आर्य समाजियों से अगर गुफ्तगू करेंगे तो पहला एतराज ये करेगा। तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में मुख्तलिफ तरीके से आयतें पेश करता है। तो कहीं तो अल्लाह का जो अंदाज है वो ये कि वो एज ए फर्स्ट पर्सन कलाम करता है, यानी उसका मुतकल्लिम का सीगा होता है। मैं ये करता हूं, मैंने ये किया, जो हम अपनी जबान में भी बोलते हैं तो उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो मुतकल्लिम का सीगा अल्लाह ताला इस्तेमाल करता है। और कहीं वो थर्ड पर्सन का सीगा इस्तेमाल करता है, यानी सीगा गायब, कि अल्लाह ने ये किया, वो ये करेगा, वो ये करता है, ये थर्ड पर्सन है। और कहीं कहीं वो बंदों को तालीम देने के मकसद से या दुआ के मकसद से वो बंदों के लिए मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल करता है। वहां मकसद दुआ है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम में बहुत सी दुआएं आई हैं कि जहां बंदों को ये तालीम दी गई है दुआ की कि वो ये दुआ मांगे कि ए हमारे अल्लाह, ए हमारे रब, तू हमारे लिए कामयाबी का सामान फरमा, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी दुआएं कुरान करीम में हैं। तो ऐसे ही ये जो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान करीम की आयत है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरअसल इंसान को तालीम देने के लिए ये आयत नाजिल हुई है कि वो जो भी काम शुरू करे, अगर वो काम उस काम में बरकत चाहता है तो फिर उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। और खुद कुरान करीम का आगाज और उसकी हर सूरत का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हम सब जानते हैं, एक मुसलमान इस बात को जानता है, और अगर नहीं जानता तो ये बड़े अफसोस की बात है कि कुरान करीम की जो सबसे पहली वही है, सबसे पहली आयतें हैं जो सबसे पहले नाजिल हुई हैं, वो सूरह फातिहा नहीं है, बल्कि वो सूरह अलक की इब्तदाई 5 आयतें हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो ये जो 5 आयतें हैं ये सबसे पहली वो आयात हैं, सबसे पहली वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल हुई। लेकिन कुरान करीम जब आप खोलते हैं तो पहली सूरह अलक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सूरह अलक से कुरान करीम का आगाज हो रहा हो, बल्कि आगाज होता है सूरह फातिहा से। तो उसकी क्या वजह है? आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि कुरान करीम की जो तरतीब है, जिस तरतीब से कुरान करीम इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, वो किसी वैसे ही आम आदमी ने उसको तरतीब नहीं दे दिया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करने से कुरान करीम को इस तरीके से मुरतब किया गया है। यानी आपने चाहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा
کہ कुरान करीम की पहली सूरत सूरह फातिहा हो तो सूरह फातिहा हुई, फिर दूसरी सूरत सूरह बकरा हो, तीसरी आले इमरान हो, आखिरी सूरह नास हो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा तरतीब है कि जिसके ऊपर कुरान करीम आज मौजूद है। तो आखिर क्या वजह है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि पहली जो वही है वो सूरह अलक की 5 आयतें हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो पहली सूरत बनती कुरान करीम की, कुरान का जो पहला चैप्टर है वो सूरह फातिहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दरअसल 2 लेवल्स हैं, 2 दर्जात हैं, 2 स्टेजेस हैं। जो पहला लेवल और पहला दर्जा है वो है आपका कि कौमी दर्जा आप उसको कह लें, यानी लोकली एम्फसाइज्ड नबूवत, वो नबूवत के जिसका मुकम्मल फोकस मकामी बाशिंदों के ऊपर हो। इस लेवल के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया गया कि वो कुरैश में काम करें। अच्छा, ये बात याद रखनी चाहिए, बल्कि हर एक आदमी जानता है कि हम अपने मुआशरे को, हम अपनी सोसाइटी को, सोसाइटियां बनती हैं खानदानों से, और खानदान बनते हैं माँ बाप, रिश्तेदारियां, इन चीजों से, इस तरीके से खानदान बनते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस आयत में, सूरह अलक में जो आयत है वो आप देखें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को अलक से यानी गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। यानी इस लफ्ज अलग के जरिए रिश्तेदारियों की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया है, और रिश्तेदारियों से मुआशरा बनता है, सोसाइटी बनती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जो पहला दर्जा था वो ये था कि आप कुरैश में और मक्के के जो बाशिंदे हैं, वो जो आपके रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं, आप उनमें काम करें। ये नबूवत का पहला दर्जा है। और उसके बाद नबूवत का जो दूसरा दर्जा है वो है आलमी नबूवत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम है नबूवत का, वो सिर्फ मक्का में और मक्के के इर्द गिर्द रहने वाले बाशिंदों तक महदूद नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आलमी है। और उस आलमी नबूवत को बयान करने के लिए सूरह फातिहा का नुज़ूल हुआ। आज कुरान करीम जो हमारे सामने है वो किसी खास कौम और खास कबीले के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अरबों के लिए है, या सिर्फ ये कि वो सिर्फ किसी खास मुल्क के बाशिंदों के लिए है, बल्कि वो तमाम की तमाम इंसानियत के लिए है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जो दूसरा दर्जा है, जो आलमी दर्जा है, जो इंटरनेशनल लेवल है, वो सूरह फातिहा के अंदर जिक्र किया गया है। और इस एतबार से सूरह फातिहा को ही पहली सूरत होना चाहिए था, ना कि सूरह अलक को, अगरचे नाजिल वो हुई है। तो बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि भाई सूरह फातिहा क्यों पहली सूरत है और सूरह अलक क्यों नहीं है। इसलिए ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी था। दूसरी बात यह है कि सूरह फातिहा का जो यानी जो पूरा सूरत का खुलासा है वो ये कि अल्लाह ताला ने पूरी कुरान का, पूरे के पूरे कुरान का खुलासा इस सूरत के अंदर बयान कर दिया है। और वो ये कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम को एक आलमी निज़ाम कायम करने के लिए नाजिल किया है। एक ऐसा निज़ाम जो इंसान की फितरत के मुताबिक हो, जो इंसान के नेचर के मुताबिक हो। इस्लाम में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इंसान के नेचर के खिलाफ है। हर चीज इंसान के नेचर के मुताबिक है। यही वजह है कि पूरे कुरान करीम का मकसद ये है कि इन दुनिया में बसने वाली जितनी भी अक़वाम हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो बुत परस्त हो, चाहे वो मुशरिकीन हो, मक्का के मुशरिकीन हो, या फिर वो किसी दूसरे मुल्क के मुशरिकीन हो, बौद्ध मजहब के मानने वाले हो, सब के सब एक झंडे के नीचे आ जाएं। और वो झंडा है मिल्लते इब्राहिमिया हनीफिया का, मिल्लते इब्राहिमिया हनीफिया का। आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो आप इस बात को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम यहूदियों ने भी अपनाया, ईसाइयों के यहाँ भी रहा, और आज भी बहुत सी चीजें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो चली आ रही हैं वो ईसाइयों के यहाँ है। यहाँ तक के मक्का के जो मुशरिकीन थे, बुत परस्त थे, उनके यहाँ भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बची कुची तालीमात थी। मिसाल के तौर पर मक्का के मुशरिकीन हज किया करते थे, या इसी तरीके से उम्रा किया करते थे। ये सारी चीजें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चली आ रही हैं। कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से चली आ रही थी। तो बची कुची जो तालीमात थी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वो मक्का के मुशरिकीन में भी थी। यहूदी हजरत इब्राहिम को मानते हैं, ईसाई हजरत इब्राहिम को मानते हैं। तो तमाम जो दुनिया की बड़ी बड़ी अक़वाम है वो हजरत इब्राहिम के ऊपर जमा है।
یہ الگ بات ہے کہ ان قوموں نے حضرت ابراہیم کے اصل پیغام کو اور اصل میسج کو بھلا دیا تھا، اس لیے قرآن کریم نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ دنیا کی جو تمام بڑی بڑی اقوام ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس اصل میسج کے اوپر، جس کو ہم ملت ابراہیمی کہتے ہیں، اس کے اوپر سب جمع ہو جائیں۔ اس ملت ابراہیمی میں دو جز ہیں۔ پہلا جز ہے اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ ایک ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ اللہ کو ایک جبھی مانیں گے جب اللہ کو موجود مانیں، یعنی ایک آدمی اگر اللہ کو موجود ہی نہیں مانتا تو ایک کہاں سے مانے گا؟ پہلے تو یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کو موجود مانے، جب اس نے موجود مان لیا وہ اللہ کو ایک مانے۔ تو پہلا پیغام تو یہ ہے، اور دوسرا پیغام، دوسری بنیاد اس ملت ابراہیمی کی ہے رسالت۔ یہ دونوں کی دونوں فطری چیز ہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی اگر اللہ کو موجود مانتا ہے، یعنی ایسی ذات کو موجود مانتا ہے کہ جس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، اس کو چاہے آپ اللہ کہیں، آپ ایشور کہیں، آپ اس کو کوئی بھی نام دیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، ایز لانگ ایز آپ اللہ کو وہ نام دے رہے ہیں جو اللہ کی شایان شان ہے، تو آپ کسی بھی زبان میں اللہ کو پکار سکتے ہیں، صرف لفظ اللہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی کسی ایسی ذات کو مانتا ہو کہ جس ذات نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی جائے گی، کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ بالکل فطرت کے عین مطابق ہے۔ اب ہوتا یہ ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک، مشرکین میں آپ بت پرستوں کو دیکھیں گے کہ وہ مانیں گے تو کہ ایک ذات ہے کہ جس نے پورے نظام کو، پوری کائنات کو بنایا ہے، عبادت کریں گے 33 کروڑ کی۔ تو یہ فطرت کے عین خلاف ہے، یہ فطرت کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بنیادی میسج تھا وہ تھا توحید، اور دوسرا جو ان کی دعوت کا بنیادی میسج تھا وہ ہے رسالت، یعنی خدا اپنے بندوں کو گائیڈنس دیتا ہے، اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے، لیکن وہ ہدایت براہ راست نہیں دیتا، ڈائریکٹ نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان میں سے ہر ایک براہ راست اللہ سے بات کر لے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسا کہ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، آپ انڈیا میں رہیں، پاکستان میں رہیں، آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، ہر ملک کا کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے، لیکن ہر عام آدمی اس ڈائریکٹ سربراہ سے بات کر لے، اس کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے بات کر لے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بیچ میں اس کے نمائندے ہوتے ہیں۔ وہ نمائندے اس طریقے سے کہ آپ کا جو لوکل ایم پی ہے یا لوکل ممبر آف پارلیمنٹ ہے یا جو بھی ہے، آپ اس تک اپنی بات پہنچائیں گے، وہ آگے بات پہنچائے گا۔ اس طریقے سے حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں، اور یوں جو سربراہ مملکت ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اس تک بات پہنچتی ہے۔ تو کوئی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہر انسان سے براہ راست گفتگو نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا چلانے والا، بنانے والا، اور اس قادر مطلق، جس کو ہم انگریزی میں اومنیپوٹنٹ کہتے ہیں، ان تمام صفات کا حامل ہے، تو وہ ہر انسان سے براہ راست بات نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے کچھ منتخب بندوں کو انسانوں کی طرف بھیجے گا۔ تو یہ ایک نیچرل نظام ہے، ایسا نظام کہ آپ ان ملکوں میں کہ جہاں خدا کے وجود کا کوئی مسئلہ، یعنی خدا کے وجود کو بھی کوئی لوگ نہیں مانتے، مثلا آپ چائنا میں چلے جائیں، یا آپ ایک زمانے میں رشیا میں نظام کیا تھا؟ الحاد کا نظام تھا، کوئی خدا کا نام نہیں لے سکتا تھا، کوئی عیسائی نہیں بن سکتا تھا، یہودی نہیں بن سکتا تھا، مسلمان نہیں بن سکتا تھا۔ وہاں پر بھی یہی نظام تھا کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے ہر انسان براہ راست بات نہیں کرے گا، بلکہ بیچ میں واسطے درواستے ہوں گے، جو لوکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان تک آپ بات پہنچائیں گے، وہاں سے بات آگے جائے گی۔ تو چاہے خدا کو مانو یا نہ مانو، نظام یہی ہے کہ خدا ہر ایک سے بات نہیں کرے گا، جو سب سے اونچی ذات ہوتی ہے وہ ہر ایک سے بات نہیں کرتی۔ منتخب لوگ، منتخب نمائندے ہوتے ہیں، انہی منتخب نمائندوں کو اسلام میں رسول کہا جاتا ہے، یہ ہے رسالت۔ تو توحید اور رسالت یہ دو بنیادیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیغام کی، اور یہ دو بنیادیں کسی نہ کسی شکل میں ہر قوم کے اندر ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان تمام اقوام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کے اوپر جمع کرنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کریم ایک انٹرنیشنل پیغام ہے، اور اس پورے کے پورے پیغام کا خلاصہ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس لیے اگر سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا جائے تو پھر پورے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کوئی کتاب ہاتھ میں لیں، تو کتاب کا جب تک آپ مقدمہ اور اس کا پریفیس نہیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کتاب کا مقصد کیا ہے۔ آپ پہلے پریفیس پڑھ لیجئے، 2 صفحے، 4 صفحے، 10 صفحے کا، جتنا بھی لمبا وہ ہے، اور پھر آپ 500 صفحے کی کتاب پڑھیں گے تو آسانی کے ساتھ آپ پڑھتے چلے جائیں گے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے والے کا مقصد کیا ہے۔
تو جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ ترجمہ اس کا یوں کر دیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو قرآن عربی زبان میں تعریف کے لیے 3 الفاظ بہت کامنلی استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ تو حمد ہے جو سورہ فاتحہ میں آیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے مدح۔ مدح کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کی مدح کرنا، مدح سرائی کرنا، یہ بھی تعریف کرنے کے معنی میں ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے ثنا۔ ثنا کے معنی بھی آتے ہیں تعریف کرنے کے۔ اصل جو فرق ہے وہ پہلے 2 لفظوں میں ہے۔ اگر آپ کسی کی تعریف اس طرح کر رہے ہیں، ایسے کسی کام پر کر رہے ہیں کہ جو اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے کیا ہے، اپنے مکمل ارادے اور مکمل اختیار سے کیا ہے، تو اب آپ لفظ حمد استعمال کریں گے، مدح استعمال نہیں کریں گے۔ یعنی کسی ذات کی تعریف کرنا ایسے کسی کام پر، ایسی کسی چیز پر کہ جو اس نے اپنے مکمل ارادے اور اختیار سے کی ہو، یہ ہے حمد۔ مدح کہتے ہیں کسی کام کی تعریف کرنا جو بغیر کسی ارادے اور اختیار کے ہو۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی انسان کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ خوبصورتی میں اس انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ بغیر کسی اختیار کے وہ خوبصورتی اس کو مل گئی۔ یا کوئی بھی کسی کی صلاحیت ہے تو وہ اس صلاحیت میں اس انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ خدا اگر نہ چاہتا تو اس انسان میں وہ خوبی نہیں ہو سکتی تھی، تو آپ اس کے لیے مدح کا لفظ استعمال کریں گے۔ لیکن اللہ کا جو کام ہے، جو بھی کام ہے، اللہ نے جو کچھ کیا، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے مکمل اختیار سے کرتا ہے۔ اس میں کوئی ایکسٹرنل یعنی اس میں کوئی ایکسٹرنل ایفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی بیرونی اثر نہیں ہوتا کہ اس کی بیرونی اثر کے دباؤ سے اللہ تعالیٰ وہ کام کرتا ہو۔ مکمل اختیار اور فل ول پاور سے وہ کام کرتا ہے۔ اس لیے لفظ حمد اللہ کے لیے بولا جائے گا، اللہ کے علاوہ کے لیے لفظ حمد نہیں بولا جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے ثنا۔ ثنا کہتے ہیں اللہ کی بار بار تعریف کرنے کو، بار بار تعریف کرنے کو۔ تو یہ 3 الفاظ ہیں، ان تینوں کے درمیان فرق ملحوظ رہنا چاہیے۔ الحمد للہ، لام، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ عربی زبان کتنی ڈیلیکیٹ ہے، آپ اندازہ لگائیں اس چیز سے کہ ایک ایک حرف کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ مثلا الحمد میں جو الف لام ہے، الحمد، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے 2 معنی عام طور سے بیان کیے جاتے ہیں۔ یا تو یہ کہ تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ممکن ہیں، وہ صرف اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے لیے ہیں، ایک تو معنی یہ ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ حقیقی تعریف اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو اللہ کی ہو سکتی ہے، باقی جتنی چیزوں کی تعریف ہوگی وہ حقیقی نہیں ہو سکتی۔ مثلا آپ اگر سورج کی تعریف کریں کہ بھئی سورج سے ہمیں اتنا فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے زندگی ٹکی ہوئی ہے، وہ اگر انرجی اور روشنی پرووائڈ نہ کرے تو بغیر انرجی کے کوئی زندگی باقی نہ رہے، تو یہ جو تعریف ہے یہ سورج کی حقیقی تعریف نہیں ہے، چونکہ اگر خدا نہ ہو تو سورج نہ ہو۔ سورج نے جو کام کر رہا ہے وہ خود سے تو کر نہیں رہا ہے، اس کی اپنی مرضی تو اس میں شامل حال ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو تو حقیقی تعریف اللہ کی ہوگی۔ یہ دوسرے معنی ہے الف لام کے۔ تو دیکھیے الف لام ہی کے اندر 2 معنی نکل آئے۔ اس کے بعد للہ میں جو لام ہے، اللہ کے لیے، اردو میں تو ہم نے لیے بول دیا، لیکن عربی میں جو لام ہے اس کے معنی آتے ہیں تخصیص کے، یعنی تعریفیں صرف اللہ کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ یہ تعریف صرف اللہ ہی کی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف کی ہی نہیں جا سکتی۔ کون سی والی تعریف؟ حمد والی، مدح والی نہیں۔ آپ سورج کی مدح کریں، چاند کی مدح کریں، اپنے محبوب کی مدح کریں، آپ دنیا میں کسی بھی انسان کی مدح کریں، نو پرابلم۔ حمد اگر ہوگی تو وہ صرف اللہ کی ہوگی، چونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو بھی وہ کام کرتا ہے تو وہ بغیر کسی دباؤ کے کرتا ہے، مکمل ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کے معنی۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کیوں کریں؟ یہ تو ہم نے مان لیا کہ اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ مکمل اختیار سے کرتا ہے، فل پاور سے کرتا ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی ہی تعریف کی جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور بنایا ہے، چاہے وہ چیز ہو جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور چاہے وہ چیز ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، نظر آنے والی یا نظر نہ آنے والی، وہ اتنا کامل اور مکمل ہے کہ اس سے بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ جو نظام اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو عالمی نظام جو قرآن کریم میں ہے اور جس کی تبلیغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
وہ نظام اتنا پرفیکٹ ہے، اتنا مکمل ہے، اتنا کامل ہے کہ اس سے بہتر کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ وہ تمام انسانوں کی فطرت کے مطابق ہے۔ وہ انسان چاہے ایمیزون کے جنگل میں رہتا ہو یا ہمالیہ کے پہاڑوں پر رہتا ہو، وہ انسان چاہے کسی جزیرے میں رہتا ہو، وہ چاہے کسی ترقی یافتہ ملک میں رہتا ہو، چاہے وہ کسی پچھڑے ہوئے علاقے میں رہتا ہو، وہ تمام کے تمام انسان کہیں بھی رہتے ہوں، یہ جو نظام اللہ نے دیا ہے یہ ان کی فطرت اور ان کے نیچر کے مطابق ہے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس نظام کی دو بنیادیں ہیں، ایک ہے توحید، دوسری ہے رسالت۔ مجھے کوئی یہ کہہ دے آ کر کہ نہیں توحید جو ہے وہ جو رشیا میں یا سائبیریا میں جو لوگ بستے ہیں ان کے نیچر کے مطابق نہیں ہے، کوئی آدمی اس کو ثابت کر دے، یا یہ کہے کہ نہیں جو ایمیزون میں جو لوگ رہتے ہیں، جو ٹرائبز رہتے ہیں، یہ دراصل ان کے نیچر کے مطابق نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، چاہے دنیا ان کا کسی بھی علاقے میں بسنے والا شخص ہو، توحید اس کے نیچر کے مطابق ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے نیچر کے اوپر عمل نہ کر رہا ہو۔ آپ انڈیا میں دیکھ لیجئے 100 کروڑ لوگ اپنے نیچر پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے نیچر کے توحید ان کے نیچر کے خلاف ہے۔ ونس آف اللہ، ایک اللہ میں یقین رکھنا، یہ ہر انسان کے نیچر کے مطابق ہے، چاہے وہ اس نیچر پر عمل کرے یا نہ کرے۔ اسی طریقے سے رسالت انسان کے نیچر کے مطابق ہے، چاہے وہ اس رسالت کے اوپر کا ایمان لائے یا نہ لائے۔ تو جو نظام اللہ نے بنا دیا اس سے بہتر کوئی نظام ہو نہیں سکتا، چونکہ وہ نظام نیچر کے مطابق ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، ایک فلسفیانہ سوال، ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض قرآن پر اس طریقے سے بلکہ اللہ کے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو کیا وہ جو بھی نظام اس نے بہتر ترین نظام بنایا ہے، بہترین نظام بنایا، کیا اس سے بہتر نظام بنانے پر وہ قادر ہے؟ اللہ نے جو یہ کائنات بنائی ہے، کیا اللہ اس سے بہتر کائنات بنانے پر قادر ہے؟ یہ سوال یہاں پر ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس کے الگ الگ دور ہیں، الگ الگ اس کے ایپیسوڈز ہیں۔ مثال کے طور پر جب کائنات نہیں تھی، جس کائنات میں ہم رہتے ہیں، جب یہ کائنات نہیں تھی تو کچھ اور تھا، مثلا فرشتے کہیں رہتے ہوں گے، اس کے بعد فرشتے جب بن گئے اور ان کا جو عالم ہے جہاں بھی ہے وہ، اس کے بعد یہ کائنات بنی تو کائنات میں جن آئے ہوں گے، اس کے بعد پھر کہیں جا کر دنیا بنی اور دنیا میں انسان آئے، تو انسانوں کے بھی الگ الگ دور ہیں۔ انسانوں سے پہلے جانور تھے، جانور آج بھی ہیں، اور بہت سے ایسے جانور ہیں جو انسانوں کے آنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ایک پیرالل یونیورس چل رہا ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ ہے۔ اس کے بعد پھر ایک قیامت قائم ہوگی، اس کو ہم عالم حشر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنت ہے اور جہنم ہے۔ یہ الگ الگ یونیورسز ہیں، الگ الگ ورلڈز ہیں، الگ الگ نظام ہیں۔ تو جس دور میں بھی آپ رہ رہے ہیں، اس دور میں جو نظام اور جو چیز اللہ نے بنا دی وہ اس سے بہتر بنایا جانا ممکن نہیں ہے اس دور میں۔ مثلا اس کائنات میں جو یہ کائنات جیسی ہے اس سے بہتر بنایا جانا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جب اس کائنات کا دور ختم ہو جائے گا اور ہم اگلے دور میں جائیں گے، اب اس کائنات سے بہتر کائنات موجود ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات سے بہتر کائنات بنانے پر قادر ہے اور وہ بناتا ہے، لیکن اگلے دور میں۔ اس دور میں اس نے جو بنا دیا اس سے بہتر بنایا جانا ممکن نہیں۔ جب یہ بات ہے تو پھر تعریف بھی اسی کی ہوگی، کسی اور کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اچھا، دوسرا لفظ اللہ کے بعد آیا ہے رب۔ اللہ کی دراصل تعریف کے 4 پہلو اس آیت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اس صورت میں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین ہے، دوسرا پہلو اللہ رحمان ہے، تیسرا پہلو اللہ رحیم ہے، اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ وہ مالکی یوم الدین ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ تو جس ذات میں یہ 4 چیزیں جمع ہوں، تعریف بھی اسی کی ہوگی۔ پہلی چیز ہے رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ دیکھیے رب کسے کہتے ہیں، رب کی تعریف کیا ہے؟ رب کہتے ہیں آہستہ آہستہ کسی چیز کی تربیت اور نشو و نما اس طرح کرنا کہ وہ اپنی تکمیل تک پہنچ جائے، اپنے پرفیکشن کے لیول تک پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، وہ تربیت ایک دن میں نہیں کرتے بلکہ آہستہ آہستہ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے بچے کی عمر بڑی ہوتی ہے تربیت بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے، سیٹل ہو جاتی ہے، اب وہ مکمل ہو گئی ان کی تربیت۔ تو ماں باپ بھی تربیت کرتے ہیں، ایک طرح سے ربوبیت ماں باپ کے اندر بھی ہے۔ اور ماں باپ ہی کو کیا، آپ دوسری چیزوں کو، آپ سورج کو لے لیجئے، سورج بھی کے اندر بھی ایک طرح کی ربوبیت ہے، چونکہ وہ بھی مثلا انرجی دیتا ہے، لیکن وہ جو انرجی ہے وہ ایک دم نہیں دیتا، بلکہ کسی پلانٹ اور ٹری کو، کسی درخت کو اگر انرجی ملتی ہے تو آہستہ آہستہ ملتی ہے۔
انرجی ملی آج، اس کے بعد سورج غروب ہو گیا، وہ ختم ہو گئی، پھر اگلے دن ملی، پھر سورج غروب ہو گیا، وہ ختم ہو گئی. آہستہ آہستہ اس کو انرجی ملتی ہے یہاں تک کہ وہ درخت ایک مضبوط اور سایہ دار درخت بن جاتا ہے، پھلدار درخت بن جاتا ہے. یہ انرجی اس کو کس نے دی؟ یہ سورج سے اس کو ملی ہے، اور آہستہ آہستہ ملی ہے یہاں تک کہ سورج اپنے آخری لیول کے اوپر پہنچ گیا. تو یہ بھی ایک طرح کی ربوبیت ہے. لیکن جو مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، ان کو یہاں شک ہوتا ہے. وہ شک یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ربوبیت کرتا ہے، جو بھی پرورش کرتا ہے، جو بھی پالتا ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے. ماں باپ کی بھی پوجا ہونی چاہیے چونکہ انہوں نے بھی ہماری تربیت کی ہے. اسی طریقے سے درختوں کی ہونی چاہیے کیونکہ درختوں سے ہمیں آکسیجن ملتا ہے، ہمیں پھل ملتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے. سورج کی بھی پوجا ہونی چاہیے چونکہ سورج سے انرجی ملتی ہے. چاند کی بھی پوجا ہونی چاہیے چونکہ چاند سے بھی ہمیں انرجی ملتی ہے رات میں. اور اسی طریقے سے پانی کی پوجا ہونی چاہیے، جانوروں کی پوجا ہونی، ہر چیز کی کہ جس سے نفع ان کو مل رہا ہے آہستہ آہستہ اس کی وہ پوجا کرتے ہیں چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ربوبیت ہے. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو ربوبیت تو ہر چیز میں ہے، لیکن وہ ربوبیت کہ جو عبادت کی، جس کی وجہ سے وہ ذات عبادت کی مستحق ہو، وہ والی ربوبیت ہے کہ جو کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ ایسی ربوبیت ہے جو کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. باقی ہر چیز کی ربوبیت خاص اور اسپیسیفک ہے. مثال کے طور پر سورج جو کام کر سکتا ہے وہ وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا. سورج آپ کو گرمی دے سکتا ہے، ٹھنڈ نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے پانی آپ کو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیاس بجھانا، وہ تو کر سکتا ہے لیکن آپ کی بھوک نہیں مٹا سکتا. تو ایسے ہی جو چیز جس کام کے لیے اللہ نے بنا دی وہ وہی کام کرتی رہے گی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں. اللہ تعالیٰ ہر کام کرے گا. تو ربوبیت مکمل طریقے سے اگر کہیں تو وہ اللہ میں ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی ان میں اگر ربوبیت ہے تو وہ اللہ کی رکھی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. تو پھر اگر یہی بات ہے تو پھر جس کی ربوبیت سب سے زیادہ کامل، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. مشرکین کے یہاں، بت پرستوں کے یہاں تو 33 کروڑ خدا ہیں. وہ اسی لیے ہیں کہ وہ یہاں اصل میں آ کر شک میں پڑ گئے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ جس چیز کے اندر بھی ربوبیت ہے اس کی عبادت ہونی چاہیے، حالانکہ یہ بنیادی غلطی ہے. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. اب میں آپ کو ایک نکتہ اور بتاتا ہوں. سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے، سورہ ناس قرآن کی آخری سورت ہے. سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، رب الناس لوگوں کا رب. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. اور جہانوں میں کون بسنے والے ہیں؟ رب. عالمین کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے، اور دوسرے معنی ہے کہ جو جتنی نیشنز ہیں، اقوام ہیں، ان سب کے گروپس کو عالم کہا جاتا ہے. تو اگر ہم دوسرے معنی لے لیں تو قرآن کی پہلی سورت اور آخری سورت ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو جاتی ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رب العالمین کہہ رہا ہے اور آخری سورت میں رب الناس کہہ رہا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی ترتیب ذکر کی ہے، بیان کی ہے، جس ترتیب سے قرآن کریم موجود ہے، وہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. قرآن کی پہلی سورت آخری سورت سے کنیکٹڈ ہے. یہاں رب العالمین، وہاں رب الناس. یہاں مالک یوم الدین، وہاں ملک الناس. تو دونوں صورتیں ایک دوسرے سے بڑے مضبوط طریقے سے کنیکٹڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. یہ دو لفظ ہیں، ان دونوں کے فرق کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت تھی کہ جو اپنے بچے سے بچھڑ گئی اور وہ بہت پریشان، بھاگی بھاگی پھر رہی ہے، اپنے بچے کو تلاش رہی ہے. بچہ اس کا چھوٹا ہوگا تو وہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے وہ بچہ اس کو مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اس عورت کو اب اس کا بچہ مل جائے تو کیا تم کیا سمجھتے ہو، کیا وہ اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہرگز نہیں. اتنی پریشانی کے عالم میں یہ عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ جیسے ہی بچہ ملے وہ اس کو آگ میں ڈال دے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی محبت اس ماں کی اپنے بچے کے لیے محبت سے کہیں زیادہ ہے. تو ایسا کیسے ممکن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بلا کسی وجہ کے جہنم میں ڈال دے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اس ماں سے زیادہ محبت کرتی ہے. اچھا، محبت صرف ماں کے اندر نہیں ہے، باپ کے اندر بھی ہوتی ہے. لیکن ماں اور باپ کی محبت میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد پرفیکٹ بن جائے،
چاہے اس پرفیکشن کو حاصل کرنے کے لیے، اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے، اس اچھی منصب اور پوزیشن پر پہنچنے کے لیے اس کو کتنی محنت کرنی پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کی محبت میں تھوڑا سختی ہوتی ہے۔ وہ سختی اس لیے ہوتی ہے کہ باپ کی نظر ہوتی ہے مقصد کے اوپر، کہ میری جو اولاد ہے وہ ترقی کرے، کسی نہ کسی مقام پر پہنچے۔ اس مقام پر پہنچنے کے لیے باپ کو پتا ہے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، تو وہ مشقت کرواتا ہے، محنت کرواتا ہے، اور اس مشقت کروانے میں کبھی کبھی اس کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کی سختی میں اس کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ ماں کی محبت کیسی ہے؟ ماں کی محبت یہ ہے کہ میری اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہو، میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ماں کی محبت ہے، نہ آج ہو نہ آگے ہو۔ تو ماں اور باپ کی محبت میں ذرا سا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحمان اور رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کی جو رحمانیت ہے وہ باپ کی محبت جیسے ہے، اور اللہ کی جو رحیمیت ہے وہ ماں کی محبت جیسے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے رحمان ہے۔ اس دنیا میں وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے پرفیکشن کے لیول پر پہنچے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ رحمان میں آپ نے دیکھا سورہ رحمان کس طریقے سے شروع ہوتی ہے، الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ذات کہ جس نے قرآن سکھایا۔ اب قرآن سیکھنے اور سکھانے میں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ آپ رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو قرآن سیکھے ہوئے۔ قرآن سیکھنے میں بڑی مشقت لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا الرحیم علم القرآن، وہ کہہ رہا الرحمن علم القرآن، چونکہ اس کو پتا ہے کہ قرآن سیکھنے میں مشقت لگتی ہے۔ اور رحمانیت کا مطلب یہ ہے کہ پرفیکشن پر پہنچو، چاہے اس کے لیے مشقت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے، جیسا باپ سوچتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ لیکن رحیمیت کیا ہے؟ رحیمیت ماں کی محبت اور اس کی ممتا سے مشابہت رکھتی ہے، اس جیسی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ آپ کا رب عزیز اور رحیم ہے۔ دو صفات استعمال کی ہیں، عزیز کافروں کے لیے اور رحیم مؤمنوں کے لیے، کہ جب مؤمنین قیامت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی طرح کی مشقت نہیں دے گا۔ جو مؤمنین ہیں ان کو جنتی میں جانا ہے، کسی بھی طرح کی ان کو کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ تو رحیمیت کا تعلق ہے آخرت سے، اور رحمانیت کا تعلق ہے اس دنیا سے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمانیت اللہ تعالیٰ کی عام ہے، وہ کافروں کے لیے بھی ہے، مؤمنین کے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ جو اللہ کو مانے اس کے اوپر بھی اللہ رحمان ہے، اور جو اللہ کو نہ مانے اس کے اوپر بھی رحمان ہے۔ اور رحیمیت صرف مومنین کے لیے جو اللہ کو مانے، چونکہ اس کا تعلق آخرت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات اس لیے ذکر کی ہیں، ایک کا تعلق دنیا سے، ایک دوسری کا تعلق آخرت سے، الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے بہت سے یہ سوال بھی حل ہو گیا۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہیں، اور جو اللہ کو صحیح سے نہیں مانتے یا اللہ کو بالکل نہیں مانتے وہ بڑے مزے میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمانیت کا تعلق دونوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ رب الناس ہے۔ اس نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، وہ نظام یہ ہے کہ جتنی محنت کرو گے اتنا پاؤ گے۔ اگر تمہاری محنت دنیا کے لیے تو تمہیں دنیا میں ترقی مل جائے گی، اور اگر تمہاری محنت آخرت کے لیے تو تمہیں آخرت میں ترقی مل جائے گی۔ ہم مسلمانوں نے جو تھوڑی بہت محنت کی ہوئی ہے وہ صرف آخرت کے لیے کی ہوئی ہے، دنیا کے لیے تو ہماری محنت گزشتہ 200 سال سے چلی نہیں رہی ہے۔ تو پھر ہمیں کس چیز کا شکوہ؟ ہم اللہ سے شکوہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ترقی نہیں دی؟ چونکہ 200 سال پہلے ہم نے خود اپنی ترقی کو روک دیا۔ اللہ کا نظام ہے کہ دنیا میں ترقی کے راستے پر چلو گے تو دنیا میں ترقی ملنی ہے۔ دوسری اقوام ترقی کے راستے پر چلی تو ان کو ترقی ملی، چونکہ اللہ کی رحمانیت کا تعلق ان سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، وہ انجسٹ نہیں ہے، وہ غیر منصف نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رحمان کے معنی کیا ہیں اور رحیم کے معنی کیا ہیں۔ اس کے بعد آگے لفظ آتا ہے مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ کہ کیا اللہ صرف روز جزا کا مالک ہے، اس دنیا کا مالک نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اسی کے ذہن میں آئے گا کہ جو قرآن کی ایک آیت کو اٹھاتا ہے اور اس کے اوپر اعتراض جڑ دیتا ہے۔ جب تک آپ پورے قرآن کو نہیں پڑھیں گے اور ایک موضوع پر تمام آیتوں کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے، آپ کو یہ سوال پریشان کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، لیکن سورہ ناس میں اس نے کیا کہا؟ ملک الناس، کہ وہ تمام لوگوں کا مالک ہے۔ تو اس دنیا کا بھی مالک ہے، روز جزا کا بھی مالک ہے۔ یہاں روز جزا کا تذکرہ کر دیا اور آخری صورت میں دنیا کا تذکرہ کر دیا۔ روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چونکہ قیامت کا تذکرہ کیا ہے، تو قیامت کا برپا ہونا آخر کیوں ضروری ہے؟
یہ کیا ضروری ہے کہ ہم قیامت کے اوپر ایمان رکھیں؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان جب کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی نہ کوئی کام کرے تو اس کا کوئی رزلٹ، نتیجہ نکلتا ہے۔ مثلا آپ اس وقت، میں جو کام کر رہا ہوں وہ یہ کہ میں تفسیر کر رہا ہوں، اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ تفسیر سن رہے ہیں۔ میرا کام ہے تفسیر کرنا، آپ کا کام ہے تفسیر سننا، دونوں کا عمل ہے، لیکن اس عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے کہ آپ بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک تو فوری نتیجہ یہ، اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے، مجھے بھی ثواب مل رہا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے خالصتاً لوجہ اللہ ہے تو مجھے بھی ثواب مل رہا ہے اور آپ کو بھی مل رہا ہے۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آپ برا کام کریں اس کا نتیجہ نکلے گا، اچھا کام کریں اس کا نتیجہ نکلے گا، یہاں تک کہ آپ اگر یعنی اپنا ہاتھ بھی ہلائیں تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا، آپ تھوڑا سا چلیں تو اس کا بھی رزلٹ نکلے گا۔ وہ رزلٹ کیا ہے کہ کچھ کیلوریز ہی برن ہو جائیں گی۔ تو ہر عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے۔ تو انسان جب اس دنیا میں کوئی کام کرتا ہے تو اس کا اچھا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اور برا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض مرتبہ وہ نتیجہ اس کو نظر نہیں آتا، وہ رزلٹ اس کو نہیں ملتا۔ اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کا رزلٹ اس کو کبھی نہیں ملے گا، چاہے تم جتنا اچھا کام کر لو تمہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملے گا، اور چاہے تم کتنا برا کام کر لو تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو اس دنیا کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے۔ جو برا کام کرنے والا ہے وہ یہ سوچے گا کہ میری تو کوئی پکڑ ہونی نہیں ہے، میں ظلم کرتا رہوں کرتا رہوں کرتا رہوں۔ اور آج جتنے بھی ظالمین ہیں وہ وہی ہیں کہ جن کے ذہن سے عقیدہ آخرت مٹ چکا ہے، اور جو نیک ہیں وہ کبھی نیک نہیں بن پائیں گے، چونکہ ان کو نیک بننے کی ضرورت کیا ہے جب ان کے اچھے کاموں کا نتیجہ ان کو ملنا ہی نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آخرت کا دن ہو۔ اگر آخرت کا دن نہیں ہوگا تو اس دنیا میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو مالک یوم الدین، روز جزا، آخرت کا دن، یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ قرآن کریم کا جو پورا نظام ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، اور پوری دنیا کی فطرت کے مطابق ہے۔ ایسے ہی یہ یاد رکھیے کہ مثلا ایک آدمی کو اگر یہ یقین ہو کہ بھائی میں کچھ بھی کر لوں اس کا نتیجہ مجھے ملنے والا نہیں ہے، تو فوراً کیا چیز ہو جائے گی؟ پست ہمتی۔ مثلا آپ کو میں یہ کام کہوں کہ آپ کو یہ کہوں کہ آپ ایک نوبل کام، ایک اچھا کام کیجئے، تاکہ آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیجئے، کسی کو پانی پلا دیجئے، یا کچھ نہیں تو راستے میں جو تکلیف دہ چیز ہے آپ اس کو ہٹا دیجئے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کا کوئی رزلٹ، نتیجہ مجھے کبھی ملنے والا ہے ہی نہیں، تو آپ اگر تھوڑی بہت دیر وہ کام کریں گے بھی تو اس کے بعد پست ہمتی کا شکار ہو جائیں گے اور تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے۔ اچھے کام زیادہ دیر تک نہیں چل پائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے ساتھ کوئی چیز بری ہوئی، مثلا کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا، تو آپ یا تو بدلہ لیں گے یا بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اس کے ساتھ کبھی کچھ برا ہوگا ہی نہیں، تو آپ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہیں گے۔ اس دنیا میں جب تک زندہ رہیں گے ڈپریشن کا شکار رہیں گے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ظلم کا جواب نہیں دے سکتے، ظالم سے بدلہ نہیں لے سکتے، اور اس کے ساتھ کبھی برا ہونا نہیں ہے، تو ڈپریشن ہی کا شکار ہوں گے۔ اور اگر آپ بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہو اور آپ بدلہ لے لیں تو یہاں بھی دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو آپ جتنا ظلم کیا ہے اس سے کم لیں گے بدلہ، یا اس سے زیادہ لے لیں گے۔ عام طور سے انسان چونکہ ریئیکشنری ہوتا ہے تو وہ ظلم کا بدلہ اس سے زیادہ لے لیتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی ایک مارے تو آپ جواب میں دو مارنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ نے بدلہ کم لیا، جتنا ظلم ہوا تھا اس سے کم لیا، تو بھی ڈپریشن کا شکار رہیں گے، اور اگر جتنا ظلم ہوا اس سے زیادہ بدلہ لیا تو جو مظلوم ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا اور ظلم اس سوسائٹی کے اندر بڑھ جائے گا۔ اس لیے روز جزا کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو کمزور لوگ ہیں وہ اس امید پر اور اس ایمان پر جیتے ہیں، اگر ان کے ساتھ برا ہو، کہ ٹھیک ہے اس آدمی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن وہ مجھے انصاف دے گا، میں جنت میں جاؤں گا، یہ اس گناہ کے نتیجے میں جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے، اس ظلم کے نتیجے میں جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے، جہنم میں چلے گا۔ یہاں تک کہ جو غیر فطری مذہب ہیں جیسے ہندوازم ہے، ایک ان نیچرل آئیڈیالوجی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک ذات کی عبادت کے بجائے 33 کروڑ کو سجدہ کرنا نیچرل تو ہے نہیں۔ ان کے یہاں بھی جزا کا اور سزا کا حساب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی ایک دن جزا اور سزا کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کے یہاں ری انکارنیشن کا فلسفہ ہے، جس کو ہم تناسخ کہتے ہیں، جس کو ہم آوگون کہتے ہیں یا کرما بولتے ہیں، کہ ایک آدمی نے جیسے کرم کیے اس کی بنیاد پر اس کا اگلا جنم ہونا ہے۔
تو یہ جو اگلے جنم کا کانسیپٹ ہے یہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اچھے کام کرنے، اچھے کام پر آپ کو موٹیویشن ملے اور برے کام سے آپ بچیں۔ تو جو غیر فطری مذہب ہیں ان کے یہاں بھی جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے۔ اسلام تو فطرت کے عین مطابق ہے، اس لیے جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہونا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر یہ کائنات نہیں چل سکتی۔ یہاں ظلم ہی ظلم بڑھے گا اور انسان پیدا ہوتے ہی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے قیامت کا جو عقیدہ ہے وہ فطرت کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کا ذکر کیا۔ تو دیکھیے، رب العالمین کا عقیدہ فطرت کے مطابق، رحمان کا عقیدہ فطرت کے مطابق، رحیمیت والا عقیدہ فطرت کے مطابق، مالک یوم الدین والا عقیدہ فطرت کے مطابق۔ چار چیزیں اللہ نے اپنے تعلق سے ذکر کی ہیں اور چاروں تمام انسانوں کی فطرت کے مطابق ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ اس فطرت کے اوپر عمل کرتے ہیں اور بعض لوگ اس فطرت کو دبا دیتے ہیں۔ جب یہ اللہ نے چار چیزیں ذکر کر دی اور یہ کہہ دیا کہ ان چار صفات کی وجہ سے اللہ ہی تعریف کے لائق ہے، تو جو تعریف کے لائق ہے اور جس میں یہ چار فطری صفات ہیں، عبادت بھی اسی کی ہونی ہے۔ آگے پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس سورت کی جو ہم تکمیل کریں گے، کوشش کریں گے کہ کل اس کی تکمیل ہو جائے۔ کل بھی کچھ اہم پوائنٹس ہیں کہ جن کے اوپر بات ہونی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ تو روزانہ انشاءاللہ 10:30 بجے آپ سے ملاقات ہوا کرے گی باذن اللہ تعالی۔ دعا کی درخواست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چیز اور ہے، میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ نام بدل کر یا بے توفیق قسم کے ملحد لوگ وہ میری چیٹ میں اکثر آ جایا کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کو، تو آپ ان لوگوں کو جواب نہ دیا کریں، چونکہ ایک قول ہے امیت الباطل بترک ذکرہ، کہ باطل کو آپ اس کا ذکر نہ کر کے مار دیں۔ اگر آپ باطل کا تذکرہ کرتے رہیں گے تو وہ مرے گا نہیں، اس کو مارنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کا تذکرہ نہ کریں۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایک آدمی کا جواب دے رہے، تو گالیوں کا جواب اس پر نوٹس ہی نہیں لینا ہے۔ یعنی یہ آپ کو کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ جواب دینے لگیں گے تو آپ ہی گویا کہ ڈسٹریکشن کا شکار ہو جائیں گے، مقصد سامنے والے کا حل ہو جائے گا۔ اس لیے گالیوں کی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ میں جب اس طرح کی موضوعات کے اوپر بولتا ہوں اور مجھے غیر مسلموں سے برا بھلا سننے کو ملتا ہے تو مجھے الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، ہمارا کام ہو رہا ہے، اور سامنے والا فرسٹریشن کا ہمارے دلائل کی وجہ سے اتنا شکار ہو گیا کہ اب اس کے پاس جواب دینے کے بجائے گالیاں بچی ہیں۔ تو اگر آپ کو جب یہ محسوس ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہیں۔ تو جو اگر کوئی اسلام کو یا آپ کو یا قرآن کو یا اللہ کی ذات کو گالیاں دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس سے نمٹے گا، ہمیں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے دلیل سے بات کرنا۔ جب ہم دلیل سے بات کریں گے اور سامنے والا گالی پر آئے گا تو ہمارے دلیل کی یہ جیت ہے اور فتح ہے۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔